آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 32ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 32ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے، اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ پس وہ پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھیں، کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کو قتل کا حکم دیں گے، اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ کلام مقدس کا یہ حصہ یہاں پر تمام ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 36واں لیسن ہے۔ اور پچھلے چند اسباق میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مقدس مرکز کس طرح سے مسیحی زندگی کو فوکس کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ بات کرتے ہیں خاندانوں کی، مسیحی خاندانی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ 10 باب کی پہلی 12 آیات میں، اور پھر 10 باب کی 13ویں سے 16ویں آیات تک مقدس مرکز نے بچوں کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ بچے خاندانوں میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلا لیسن جو تھا 10 باب کی 17 آیت سے لے کر 31ویں آیت تک، اس میں بتایا گیا تھا کہ دولت اور خدا کی بادشاہی کے تعلق سے نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور اب آج کے لیسن میں مقدس مرکز نے انتہائی حساس مضمون کو چھیڑا ہے۔ مقدس مرکز کا فوکس یہ ہے کہ اب وہ اس مقام تک اپنے قارئین کو لے آئے، اپنے ریڈرز کو، جس مشن کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور جب بھی میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کی بات کرتا ہوں تو میں 2 باتیں ضرور کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر 2 مشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک مشن انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اور ایک مشن کا انہوں نے آغاز کیا ہے۔ جو مشن انہوں نے مکمل کیا ہے اس کا ذکر متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں بتایا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یہ جو نجات دینے کا، مکتی دینے کا مشن ہے،
یہ اس نے صلیب پر پورا کیا ہے، رضاکارانہ طور پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس نے اس مشن کی تکمیل کی ہے۔ اور دوسرا مشن جو تھا وہ تھا زمین پر آسمان کی بادشاہی کا قیام اور اس کا استحکام۔ اس نے زمینی زندگی میں زمین پر آسمانی بادشاہی کے معیار کو بتایا ہے، اصولوں کو بتایا ہے، اور اس کے بعد یہ مشن اس نے اپنے رسولوں کو دے دیا ہے، مسیحیوں کو دے دیا ہے کہ اس کی بادشاہی جو زمین پر ہے اس کے استحکام کے لیے وہ اس مشن کو جاری رکھیں۔ یعنی انہوں نے ایک مشن مکمل کیا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا تھا، اور دوسرا مشن جو ہر کوئی کر سکتا ہے وہ خداوند کی بادشاہی کا قیام ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں دعائے ربانی میں تیری بادشاہی آئے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہی آئے۔ یہ جو ہمارے سامنے آیات ہیں، مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 32ویں، 33ویں اور 34ویں آیات، ان میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ مرکز کی انجیل میں تیسری پیشن گوئی ہے جو اس کی صلیبی موت کے بارے میں کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت، وہاں پر پہلی بار مقدس مرکز نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اس کے بعد 9 باب کی 31ویں آیت میں دیکھیں دوسری پیشن گوئی کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اب 32ویں، 33ویں اور 34 آیات میں تیسری بار خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا، صلیبی موت کا اور ان کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے تقریباً 4000 سال پہلے پہلی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ملتی ہے، اور پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق، پیدائشی واقعات سے متعلق، اس کی زندگی کی تعلیمات، معجزات اور واقعات سے متعلق، اور بالخصوص اس کی صلیبی موت سے متعلق، اس کے مرنے سے متعلق، اور خاص بات کہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے کے بعد 3 دن اور 3 رات قبر میں رہنے کے بعد فاتحانہ طور پر مردوں میں سے زندہ ہونے سے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور یہی مسیحیوں کا فخر ہے کہ مسیحی مذہب اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس
زمین پر آنا، زمین پر رہنا، زمین پر کام کرنا، مرنا، زندہ ہونا، آسمان پر واپس جانا اور دوبارہ آنا، یہ کوئی اچانک بھرپا نہیں ہوا۔ یہ پرانے عہد نامے کی تاریخ اور تھیالوجی بھری ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کیا ہے، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی، کیسے آئے گا، کیسے جائے گا۔ یہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں یہ پرانے عہد نامے میں بھرے پڑے ہیں، اور مسیحیوں کے پاس یہی ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو بھی نئے عہد نامے میں ہوا ہے، پرانے عہد نامے میں اس کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی، اور یہ ہمارے لیے ایک سپورٹ بھی ہے اور ایک یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق اگر پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو نئے عہد نامے میں پوری ہو گئی ہیں، تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح سے متعلق نئے عہد نامے میں کی گئی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، کیونکہ ثابت یہ ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی نئے عہد نامے میں زندگی ویسی ہی ہے جیسی پرانے عہد نامے میں پورٹریٹ کی گئی ہے۔ جیسی پرانے عہد نامے میں ہمیں ٹائپالوجی ملتی ہے، یعنی اس کا مثل ملتا ہے، اس کے پیشن گوئیاں ملتی ہیں، نئے عہد نامے میں ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اب اپنے جغرافیائی حساب سے وہ جب ان کا گلیل سے سفر شروع ہوتا ہے وہ جنوب کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیپر ہیں تو ضرور نقشے میں دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ کرتا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر منسٹری کر رہے ہیں اس ایریا میں۔ یہ گلیل کا ایریا ہے، یہ کفرنہوم ہے، یہ کانا ہے، یہ نازرت ہے، اور یہاں سے سفر کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح اب یہاں پر کسی علاقے میں ہے۔ پریا ہے جہاں پر ہیرودیس کا محل تھا، اور یہ یہودیہ ہے، اور یہ سینٹر میں سامریا ہے۔ یہ نقشہ ہے، یعنی یہ شمال ہے۔ اور نقشہ جات جب ہم دیکھتے ہیں تو غور کیجئے کہ نقشے کے جو دائیں سائیڈ ہے ہمیشہ یہ مشرق ہوتی ہے، اور بائیں سائیڈ ہمیشہ مغرب ہوتی ہے، اور اوپر والا حصہ شمال ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ جنوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیلی منسٹری ختم کی ہے یہاں پر، اور نیچے آ رہے ہیں۔ اب وہ یہودیہ کے قریب، یہاں پر یہ یروشلم ہے، اب یہاں اس روڈ پر جا رہے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ وہ اب اس روڈ پر ہیں فائنلی جو یروشلم کو جاتا ہے۔ جغرافیائی طور پر خداوند یسوع مسیح شمال سے جنوب کی طرف آ رہے ہیں، اور 32ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے۔ راستے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ سیدھا روڈ ہے، جو سڑک ہے سیدھی یروشلم کو جا رہی ہے، یہ اس روڈ پر ہیں، اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا، اور وہ حیران ہونے لگے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ پس وہ ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی۔ یہ جو حوالہ ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، 32ویں، 33ویں اور 34ویں۔ اس کی تقسیم ہم یہ کریں گے، یہ جو 32ویں آیت ہے یہ ہمیں ایک جغرافیائی محل وقوع فراہم کرتی ہے اور سین سیٹنگ دیتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے سٹیج پر تو ایک سین سیٹنگ ہوتی ہے کہ ماحول بنتا ہے، پردہ کھلتا ہے، تو پھر آگے ایکٹرز جو ہیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 32 جو ہے یہ ایک سین سیٹنگ ہے، پردہ کھلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روڈ پر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں شاید وہ لوگ ہیں جو عید فصح
کو جانے کی تیاری میں یروشلم جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں عید فصح آنے والی تھی، جو تیسری عید فصح خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہے۔ وہ گئے ہیں وہاں پر، ان کی عملی زندگی میں، ان کی خدمت میں یہ تیسری عید فصح ہے جو منانے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں حیران ہیں۔ حیران اس لیے ہیں کہ جب بھی یروشلم کو جانے لگتے ہیں تو شاگرد گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے 8 باب کی 31 آیت میں مرکز نے خداوند یسوع مسیح سے متعلق لکھا ہے کہ وہ یروشلم جائے گا اور وہاں وہ پکڑا جائے گا، پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اور پھر 9 باب کی 31 آیت میں بھی مرکز نے بتایا، اور اب یہاں فائنلی اس روڈ پر ہیں اور لوگ اور شاگرد گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم اس منزل پہ جا رہے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح پکڑے جائیں گے، اور یہ خوف جو ہے یہ ان کو دبائے جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 12 کو علیحدہ کر لیا ہے، پس وہ پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی۔ یہ جو 12 کا نمبر ہے یہ ہمیشہ جماعت کا نمبر ہوا کرتا ہے۔ 12 جو نمبر ہے یہ چرچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک جماعت کی علامت ہے، کیونکہ 12 نمبر اور 120 نمبر یہ بڑے ٹیکنیکل نمبرز ہیں بائبل مقدس میں، کیونکہ 12 جو ہے 12 قبیلے یعقوب کے جو تھے، وہاں پر بھی اسرائیل کو 12 قبیلوں کا نام دیا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی ایک اسمبلی کی بات ہونے لگی تھی، ایک جماعت کی بات ہونے لگی تھی۔ یہاں پر 12 شاگرد جو ہیں یہ ان 12 قبیلوں کا عکس ہیں جو پرانے عہد نامے میں ہیں۔ جو 12 قبیلے پرانے عہد نامے میں ہیں ان کو اس وقت جماعت یا اسمبلی کہا کرتے تھے، چرچ نہیں کہا کرتے تھے، اور یہ جو 12 شاگرد ہیں یہ نئے عہد نامے کا چرچ ہیں، یہ اس کا پرتاؤ ہے، اس کا عکس ہے جو پرانے عہد نامے میں 12 کی جماعت بتائی گئی ہے۔ یعنی اس پرانا عہد نامہ بھی 12 شاگردوں کے اوپر ہے اور نیا عہد نامہ بھی 12 شاگردوں کے اوپر ہے۔ اس پرانے عہد نامے کی جماعت کو اسمبلی یا جماعت کہا کرتے تھے، اور نئے عہد نامے میں اس کو چرچ یا کلیسیا کا نام دے دیا گیا ہے۔ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو علیحدہ کیا۔ میں نے ابھی 120 نمبر کا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا تھا تو اپر روم میں بالا خانے میں کتنے لوگ دعا کر رہے تھے؟ 120۔ ان وقتوں میں جب کوئی این جی او بنایا کرتے تھے، جب کوئی نئی جماعت بنایا کرتے تھے، جب کوئی نئی آرگنائزیشن شروع ہوا کرتی تھی تو ان کی جو قانونی تعداد ہے وہ 120 ہوا کرتی تھی۔ اگر 119 ہیں تو وہ جماعت پوری نہیں ہو سکتی۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد میں آسمان پر جانے کے بعد بھی 120 لوگوں کی جماعت، جسے کلیسیا کہا گیا تھا، کیونکہ کلیسیا ایک ایسی جماعت، ایسی آرگنائزیشن بن گئی تھی جو اب رجسٹر ہو سکتی تھی۔ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نئی جماعت اس دنیا میں رجسٹر کروانا ہے تو اس کی تعداد کم از کم 120 ہونی چاہیے۔ 12 اور 120 جو ہے 12 ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور 120 جو ہے یہ کلیسیائی آرگنائزیشن ہے، یعنی جماعت ہے جسے اس وقت کا قانون اور شریعت رجسٹر کرنے کے لیے مانتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے 12 کو علیحدہ کیا۔ یہ اگر 12 کو پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تھیالوجی کیا ہے تو یہ 12 اس قابل ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، اس کے قد کو، اس کی شخصیت کو،
اس کے علم کو، اس کی تعلیمات کو اور اس کی تعلیم الہی کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ مشکل کیا تھی؟ یہ مشکل یہ ضرور تھی کہ خداوند یسوع مسیح پر ظلم و تشدد ہونے والا ہے۔ دنیا میں بڑے سانحہ ہوئے ہیں، بڑے سانحہ ہوئے ہیں، تباہی اور بربادی کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن میں آج تمام اپنے حاضرین اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی سانحہ شدت اختیار کر گیا تھا، جس کو شدت سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ سانحہ صلیب تھا۔ سانحہ صلیب سے زیادہ کوئی سانحہ سنجیدہ اور سیریس نہیں تھا۔ اور اس میں دیکھیں کیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ 12 کو پتہ چل جائے کیا ہوگا۔ 12 کے لیے خداوند یسوع مسیح کی موت تو ایک مسئلہ تھی ہی، کیونکہ شاگردوں کے ذہن میں جو مسیح تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ شاگردوں کے ذہن میں جو تصور تھا مسیح کا، یسوع مسیح کا، وہ یہ تھا کہ اس کے پاس لوہے کا عصا ہوگا، وہ حکومت کرے گا، وہ رومی حکومت کا تختہ الٹ دے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جو کہ پرانے عہد نامے میں تصویر تو دی گئی، لیکن پرانے عہد نامے کی صحیح تصویر یسایہ 53 باب میں ہے، اور اس تصویر کو کسی نے نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے جو اپنے تصورات تھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ سمجھ لیے کہ وہ یہ ہوگا، لیکن جو بائبل کا مسیح تھا اس کو نہیں سمجھا۔ گھبرانے کی وجہ یہ ہے، اگر گھبرانے کی وجہ، اگر مسیح کی شخصیت کا پوری تصویر، اگر خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کی، اس کے کام اور کلام کی، اس کے مشن کی پوری تصویر اگر شاگردوں کے پاس ہوتی تو وہ نہ گھبراتے، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بائبل کا مسیح نہیں سمجھا، بلکہ اپنے ذہنوں میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا کردار بنا لیا، اور وہ کردار بائبل کے منافی تھا۔ اور یہ ان کے گھبرانے کی وجہ ہے کہ ہمارا مسیح تو بڑا طاقتور تھا، لیکن یہاں تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم سردار کہنوں کے حوالے کیا جائے گا، فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کو قتل کریں گے، غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، اس پر تھوکیں گے، اسے کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ یہ مسیح بتا رہا ہے، یہی وجہ تھی ان کے ڈرنے کی۔ اور ڈر اس وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے کام کو، اس کے مشن کو، اس کی شخصیت کو پورے طور پر نہیں سمجھتے، تو پھر ہم گھبراتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی کیا تصویر ہے، اور یسایہ 53 باب اس کی صلیبی موت سے متعلق بڑی کلیئر پکچر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ 32ویں آیت میں اس کا ماحول بتایا گیا ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے، اور پھر 33ویں اور 34ویں آیات میں پیشن گوئی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تفصیل میں کیا بتایا گیا ہے 33ویں آیت میں کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کہنوں فقیوں کا حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور تیسرے دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے اوپر وہ تمام ظلم کے پہاڑ نظر آ رہے تھے، لیکن ایک بات جو خداوند یسوع مسیح کو تسلی دے رہی تھی، یقین دے رہی تھی، وہ یہ تھی کہ مسیح مردوں میں نہیں رہے گا۔
जो खुदावंद यीशु मसीह के किरदार में यकीन था, जो कॉन्फिडेंस था, एतमाद था कि जुल्म होंगे, उन्हें अपने जिस्म का आखिरी कतरा, खून का कतरा बहाना पड़ेगा, उनको इल्म था। लेकिन उनको यह भी इल्म था कि तमाम मजालिम के बाद मसाया मुर्दों में नहीं रहेगा, मसाया 3 दिन के बाद जी उठेगा। यह बात एक नई थी, इससे पहले कभी यह बात ना हुई थी और ना बाद में आज तक हुई है। किसी नबी ने, पैगंबर ने अपनी मौत से पहले यह कहा हो कि मेरे पर जुल्म होगा, मर जाऊंगा, जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, लेकिन मैं कब्रों में नहीं रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा, पुराने अहदनामे में बहुत सारी पेशन गोइयां भी हैं उसकी मौत के बारे में और जिंदा होने के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह ये जो नई चीज बता रहे हैं, ये दुनिया के लिए अचंभे वाली बात थी। मरना दुनिया के लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि जो जमीन पर आता है उसने आखिरकार एक दिन मरना है। लेकिन मर के जिंदा होना जो है, ये एक नई बात थी, नया मिशन था, नई सोच थी, नया तस्वर था। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथियों 15 बाब में सिर्फ एक ही फिलॉसफी को डेवलप किया है, यीशु मसीह की मौत, फिर मुर्दों का जी उठना और मुर्दों की जी उठने के बाद आखिरी हालत, और ईमानदारों के जी उठने के बाद आखिरी हालत। ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहला करंथियों 15 बाब में ये नई फिलॉसफी दे दी है, नया तस्वर दे दिया है। और ये ऐसा तस्वर है जिसे हम प्योरली एक्सक्लूसिव क्रिश्चियन आइडियोलॉजी कहते हैं। ये मसीही तस्वर है, किसी और के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने मरने के बाद ये साबित कर दिया कि जो उन्होंने कहा था वो पूरा कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब 10 चीजें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक, उनकी जिंदगी, उनकी सलीबी मौत और उनके जिंदा होने के ताल्लुक से बयान की गई हैं, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। पहली बात यह है कि ये जो कुछ भी होगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ, वो यरूशलेम में होगा। इस बात की तस्दीक पुराना अहदनामा भी करता है और नया अहदनामा भी करता है। 32वें आयत में लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम को जाते हुए, यहां जिक्र भी किया गया है कि वो 33वें आयत में देखें कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और ये जगह का नाम जो है खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में और पुराने अहदनामे में ये बयान कर दिया गया था, मखसूस कर दिया गया था कि ये सारे वाक़यात कहाँ होंगे? यरूशलेम में होंगे। और अब खुदावंद यीशु मसीह उस रोड पर हैं जगराफियाई तौर पर कि वो यरूशलेम जा रहे हैं और वहाँ पर उनके साथ ऐसा होगा। दूसरी बात कि वो सरदार काहिनों के हवाले किया जाएगा। इस हवाले में भी जिक्र है, पुराने अहदनामे में भी जिक्र है, और ऐसा ही हुआ, ये पेशन गोई थी और पूरी हुई। तीसरी बात कि वो वहां पर सलीबी मौत मरेगा, सलीबी मौत मरेगा। तीसरी बात, पुराने अहदनामे में भी इस बात की पेशन गोई की गई है, नए अहदनामे में भी इस बात की पेशन गोई की अभी, और ये साबित भी हुआ कि यरूशलेम में वो सलीबी मौत मरे और उन्होंने दुनिया के गुनाहों के कफारे के लिए अपनी जान का नजराना दिया। चौथी बात कि वो गैर यहूदियों के हवाले किया जाएगा, जेंटाइल के हवाले किया जाएगा।
یعنی غیر یہودی یعنی رومی فوجیوں نے قتل کا حکم دیا اور انہوں نے ہی یہ سارا کام کیا، اور یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ غیر اقوام کے حوالے کیا جائے گا۔ پھر پانچویں بات کہ غیر اقوام اس کا مذاق اڑائیں گے، پانچویں بات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سرکنڈا لے کر اس کو مارتے تھے اور کبھی اس کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ تو بادشاہ ہے اور یہ تیرا عصا ہے، اور کبھی اس کو مارتے تھے کہ بتا تجھے کس نے مارا ہے اگر تو نبی ہے۔ سو اس کو مذاق اڑاتے تھے اور یہ غیر اقوام سب کچھ کر رہے تھے۔ چھٹی بات کہ غیر اقوام ہی اسے کوڑے ماریں گے، یا لکھا ہے کہ اسے کوڑے ماریں گے۔ غیر اقوام نے اسے کوڑے مارے، انہوں نے کہا اس کو کوڑے مار کے اس کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کوڑے بھی مارے اور اسے مصلوب بھی کیا۔ غیر اقوام نے ہی اس کے منہ پر تھوکا، جو اس کو مصلوب کر رہے تھے۔ یہاں تک سانحہ صلیب کی سیویرٹی ہے، شدت ہے، کہ نہ صرف اس کو یروشلم میں لے گئے، نہ صرف اسے کاہنوں کے حوالے کیا گیا، نہ صرف اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا، نہ صرف اسے جنٹائل کے حوالے کیا گیا، نہ صرف اس کا مذاق ہوا، نہ صرف اسے کوڑے لگائے گئے، بلکہ ان لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا آٹھویں بات کہ وہ غیر اقوام کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، اور اس کی موت کی تصدیق ہوئی کہ وہ مارا گیا۔ نویں بات کہ وہ موت کی حالت میں قبر میں رہے گا، اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بھی پیشن گوئی کی اور اس کی تکمیل بھی ہوئی کہ اسے قبر میں رکھا گیا۔ اور فائنلی 10ویں بات یہ بتائی گئی کہ وہ مردوں میں نہیں رہے گا، قبر میں نہیں رہے گا، وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے متعلق پیشن گویاں کی گئیں پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں، اور یہ تمام کی تمام پیشن گویاں پوری ہوئیں۔ یہ 10 کے 10 جو چیزیں ہیں یہ واقعات ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کا کفارہ دیا، جو متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور جب اس نے کام مکمل کر لیا تو اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ مشن کی تکمیل کے بعد اس نے کہا جو مشن مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہوا، اور اس نے یہ تمام کے تمام ذمہ داریاں پوری کی، اور بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ مکمل ہوا۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ بلی گرہم نے ایک بہت بڑا فکرہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ انسان اپنا ماضی کبھی تبدیل نہیں کر سکتا، جو ماضی میں ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، جو کام ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ انسان اپنا ماضی کبھی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا ماضی تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم ماضی میں گناہگار تھے اور ہمارے ماضی کے گناہ اس نے معاف کر دیے، اس نے سلیٹ ہی صاف کر دیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اس نے ہمارا ماضی بھی تبدیل کر دیا ہے، ہمارا حال بھی تبدیل کر دیا ہے، اور ہمارا مستقبل کی تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بلی گرہم نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جیسس از دا پرسن ہو کین چینج آور پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اس حوالے میں 3 ریفلیکشن سامنے آتے ہیں۔ یہ 3 آیات میں ہمیں 3 ریفلیکشنز سامنے آتے ہیں۔ پہلا ریفلیکشن یہ ہے کہ یہ جو مشن خداوند یسوع مسیح کرنے جا رہے ہیں، صلیبی مشن کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور یہاں فزیکلی بھی خداوند یسوع مسیح
ہجوم اور شاگردوں سے آگے جا رہے ہیں، اور یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اب میں یروشلم کو جا رہا ہوں، اور جو یروشلم کے واقعات اور حالات ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ شاگرد تو بیچارے اس کو تسلی بھی نہیں دے سکتے کہ اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ جب مشکل پڑی تو کیا ہوا؟ سارے شاگرد سو رہے تھے، رات کو گتسمنی میں سو رہے تھے، اور صلیب کے نیچے سوائے جان کے اور کوئی شاگرد نہیں تھا، بھاگ گئے تھے۔ شاگردوں نے اس کی زمینی زندگی میں اسے دو الفاظ تسلی کے بھی نہیں دیے، اور اگر بولا بھی تو اس کے صلیبی مشن کے خلاف۔ شاگردوں نے اگر کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے صلیبی مشن میں تو کہا نہیں خداوند ہم تجھے نہیں مرنے دیں گے۔ پطرس نے کہا شاگردوں کے بہا پر، خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا، اس نے کہا کہ اسی کام کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ کنٹریبیوشن تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ مشن اکیلے ہی لڑا، اکیلے ہی اس نے، اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کوڑے میں نے ہی کھانے ہیں، وہ جانتے تھے کہ تھوک میرے اوپر ہی پڑنا ہے، وہ جانتے تھے کہ قبر میں نے جانا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہاتھوں میں کیل مجھے لگنے ہیں، وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ گناہوں کی معافی کے لیے بہانا ہے۔ انسانی گناہوں کی معافی کے لیے اس نے تنہا یہ مشن پورا کیا ہے، اور یہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس حوالے میں وہ تنہا نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ ہماری خدمت میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے اسپاؤسز ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کلیسیا کھڑی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہماری خدمت میں ایسے مراحل آ سکتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے مدد مانگتے تھے، اس وقت ہمیں یہ اصول ملا ہے کہ جب ہم بھی اکیلے رہ جائیں تو ہمیں خدا باپ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ اصول ملا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاگرد میرے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکتے، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑائی اس نے تنہا لڑنی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے باپ کے ساتھ تھا، وہاں سے اس کو رسد پہنچتی تھی، وہاں سے اس کو مدد پہنچتی تھی۔ اور آج اگر ہم بھی کہیں اکیلے رہ جائیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ پھر بھی اکیلے نہیں ہوگے، آپ کی خدمت میں اس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کب؟ اگر ہم کبھی اکیلے ہو جائیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں اکیلے ہی کرنے پڑیں گے، اس وقت آپ اکیلے نہیں ہوں گے، خداوند یسوع مسیح آج ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسرا ریفلیکشن، پہلا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، اور انہوں نے تنہا ہی یہ جنگ لڑی اور کامیابی کے ساتھ لڑی، کیونکہ انہوں نے اپنا رابطہ خدا باپ کے ساتھ استوار رکھا۔ دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے مشن کو شیئر کر کے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کرتے تھے، کیونکہ منسٹری جو مشکل منسٹری ہوتی ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے پارٹنرز، مشن پارٹنرز بنائیں، ہم مشن پارٹنرز کے ساتھ کام کریں، اور مشن پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے سے منسٹری کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے اس مشکل مشن میں اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مشکل کام۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ساتھ نہیں رہیں گے، پھر بھی وہ اپنے پارٹنرز کو بتاتے ہیں، اور اس سے انہیں حوصلہ ملتا ہے، اس سے انہیں تسلی ملتی ہے۔ ہماری خدمت میں جب ہم مشکل میں ہوں، مشکل ایریا میں ہوں یا مشکل کام کر رہے ہوں، تو لازمی ہے کہ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں
اور اپنے مشن کو شیئر کریں، اور گو کہ آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑے، لیکن اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کو تسلی ملے گی۔ یہ ایک دوسرا پرنسپل ہمیں ملا ہے جو آج کے حوالے میں ہے۔ تیسرا، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت بڑی جاذب شخصیت تھی، لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے، شاگرد ڈرتے بھی تھے، شاگرد پریشان بھی تھے، شاگردوں کے ذہن کا مسایہ وہ والا مسایہ نہیں تھا جو ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، اس کی تعلیم، اس کے کام اور کلام میں اتنی جاذبیت تھی، اتنی وابستگی تھی کہ شاگرد اسے پیار کرتے تھے۔ وہ کہ پوری طرح اسے نہیں سمجھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ایک جاذب شخصیت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے پرنسپل ہے کہ جب ہم مشن کرتے ہیں، منسٹری کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر شخص آپ کی طرف کھنچتا چلا ہے۔ آپ کی زبان خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کا جو سنجیدگی ہے، عاجزی اور انکساری ہے، یہ خداوند یسوع مسیح جیسی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کو ہر شخص جو ہے وہ جاذب نظر سمجھے، اور یہ خدمت کرنے کا اصول ہے۔ گو کہ کئی دفعہ لوگ آپ کو پورے طور پر نہیں سمجھتے، آپ کے مشن کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے مخالفین بھی آپ کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ خداوند کے بندے ہیں، یا آپ خداوند کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی پرسنالٹی وہ ہوگی جو خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ یہ تیسرا پرنسپل ہے جو ہم آج کے حوالے سے سیکھتے ہیں، کہ اس کے باوجود کہ شاگرد اسے نہیں سمجھ رہے تھے، لوگ اسے نہیں سمجھ رہے تھے، اس کے مشن کو، اس کے کام اور کلام کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے مخالفین بھی اسے پیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیلاطس نے بھی کہا تھا کہ میں اس میں قتل کے لائق کوئی عمل نہیں دیکھتا، کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ اس کے مخالفین اس کی کریکٹر کو، اس کے کریکٹر کو اور اس کے کام اور کلام کو اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور یہ تین چیزیں ہیں جو آج اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر ہم منسٹری میں تنہا ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم اپنی منسٹری کو شیئر کر کے رکھیں دوستوں کے ساتھ، جو بھی آپ کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے کام میں آپ کو حوصلہ ملے گا، تسلی ملے گی۔ تیسری بات، ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا، جیسے اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا تھا، لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے آئیں، کلیسیا آپ کی طرف بھاگے، لوگ آپ کی طرف بھاگیں، لوگ ٹرسٹ کریں آپ کو، آپ کے پاس آئیں اپنے مسائل لے کر، اپنی مشکلات لے کر، اپنے کام لے کر، پھر آپ خداوند یسوع مسیح کا کردار بن سکتے ہیں۔ سو آج اس حوالے میں ہمیں یہ ریفلیکشن بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تسلی بھی ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، خصوصاً ان کی موت کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں کی گئیں، نئے عہد نامے میں کی گئیں، وہ ان کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جو صلیب پر بیان کیا تھا۔ یروشلم میں وہ پکڑے گئے، وہ فقیہوں اور کاہنوں کے حوالے کیے گئے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ان کو جنٹائلز کے حوالے کر دیا گیا، ان کو مذاق بنایا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کے اوپر تھوکا گیا، ان کو غیر اقوام نے قتل کر دیا، قبر میں رہے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ تمام کی تمام تکمیل نئے عہد نامے میں ہی ہو گئی ہے۔ اگر آپ 15واں باب مرکز کا دیکھیں اور آخری ابواب اناجیل کے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور پھر مقدس پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 15 باب میں یہ نئی فلسفی جو کرسچنز کی ہے یہ بیان کر دی گئی ہے۔ لہٰذا
खुदावंद यसु मसीह का सलीब पर मरना, सलीब पर जुल्म और तशद्दुद सहना, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना, ये दुनिया के लिए निजात के लिए था, ये दुनिया की निजात के लिए था। और अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। खुदावंद यसु मसीह ने मुर्दों से ज़िंदा होकर ये साबित कर दिया है कि जो कुछ उनके बारे में कहा गया था वो पूरा हो गया है। लिहाजा हम ज़िंदा खुदावंद को मानते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे।